حکم تو ایسا ہے کہ صرف نماز اور عبادت نہیں بلکہ ہر موقع پر فرمایا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ اور تجارت کے لیے جاؤ، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، کہ جب نماز پوری ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، تم تجارت کر سکتے ہو، اللہ کا فضل اور روزی تلاش کر سکتے ہو، لیکن وہاں پر بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیابی پاؤ۔ اسی وجہ سے دن بھر کے جو کام ہیں ان کاموں کے ساتھ بھی دعائیں رکھی گئی ہیں اللہ کی یاد کے لیے۔ صبح اٹھو تو اللہ کا نام لو، وضو کرو تو اللہ کا نام لو، بیت الخلاء جاؤ تو دعا کر کے جاؤ، بیت الخلاء سے نکلو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس تکلیف دہ چیز سے نجات عطا فرمائی۔ سوتے وقت، جاگتے وقت، کھاتے وقت، پیتے وقت، ہر موقع پر کسی جگہ داخل ہو، کسی جگہ نکلو، ہر وقت اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری دعائیں اسی لیے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد والی زندگی گزارے، اللہ کو بھولے نہیں، غفلت اختیار نہ کرے۔ اس غفلت سے آخرت کا نقصان ہے کہ جنت میں اس کا افسوس ہوگا، اور دنیا میں بھی نقصان ہے کہ اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے غفلت کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا کہ جن کی صحبت میں انسان غفلت کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اور اس زمانے میں بھی ہم لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں کہ جن کے پاس اللہ کی یاد ہوتی ہو۔ اور جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ جو مجلس ایسی ہو کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ مجلس انسان کے لیے بہت بڑی کمی ہے، خسارہ ہے اور نقصان ہے۔ بہت سی مجلسیں ایسی ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوتا، اللہ کی یاد ہی نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایسی کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتے جو اللہ کے ذکر والی بات ہو۔ تو مسلمان کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی، مسلمان کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے مسلمان کو خوشی کے بھی جو طریقے دیے ہیں ان سب میں اللہ کا ذکر ہے۔ جمعہ میں اللہ کا ذکر ہے، عید میں اللہ کا ذکر ہے، خطبہ نکاح میں اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ بغیر اللہ کے ذکر کے، بغیر اللہ کی یاد کے اس زندگی کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اللہ کی یاد میں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کریں گے، اور یہ اللہ کا ذکر تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گا۔ آج ذکر کی کمی، تلاوت کی کمی، غفلت کی زیادتی، دلوں کی سختی، اس کے نتیجے میں گمراہیاں آ رہی ہیں، فتنے آ رہے ہیں، اور لوگ فتنوں کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر معنی مطلب سمجھے بھی صرف قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے تو وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اب کمی ہو گئی ہے، اب تلاوت میں کمی ہے، ذکر میں کمی ہے، اللہ کی یاد میں کمی ہے، اور کبھی کبھی کچھ ظاہری شکلیں ہیں مگر ان ظاہری شکلوں کے اندر جان نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور اللہ ہی سے مانگیں، سب چیز اللہ ہی سے مانگنا ہے، تو لہٰذا یہ بھی اللہ سے مانگو، توفیق اللہ سے مانگو، اور اللہ سے طلب کرو